السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بھائیو، انسان اور اس کے رب کے درمیان جو سب سے بڑا پردہ ہے وہ اس کے نفس کا ہے. اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو یہ انسان کے اندر کو گندا کر دیتا ہے. شیطان کو جو بہکایا کوئی اور شیطان تو تھا نہیں، شیطان کو بھی اس کے نفس نے بہکایا. کہاں تھا، کہاں لا کے اسے کھڑا کر دیا. عالم بھی اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، اس کا علم کسی کام کا نہیں. سخی اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، اس کی سخاوت بھی کسی کام کی نہیں. مجاہد اگر اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے، اس کا جہاد بھی کسی کام کا نہیں. اگر نمازی بھی اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے تو اس کی نماز بھی کسی کام کی نہیں. حاجی حج پر اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے تو اس کا حج بھی کسی کام کا نہیں. ایک حدیث ہے جو میرے ذہن میں آئی. قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے جہنم میں اول من تسعر به نار جہنم، اللہ عالم کو بلائے گا. عالم کو لاؤ، کیا کیا؟ کہے گا جی آپ نے علم دیا، میں نے واعظ کیے، لوگوں کو سنایا، بڑا فائدہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے لیے نہیں کیا تھا،
تیرے دل میں مرض تھا، ریاکاری تھی، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، اسے اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ تو عالم نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی تو علم کسی کام نہ آیا اور اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ سخی کو بلاؤ، کیا کیا؟ کہے گا جی اللہ آپ نے مال دیا، میں نے تقسیم کیا، سخاوتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے لیے نہیں تھا، دل کے اندر سیاہی تھی، دل پاک نہیں تھا، مرض تھا تیرے دل میں، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، اسے بھی اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ مجاہد کو بلاؤ، شہید کو، کہے گا اللہ آپ نے جان دی، میں نے قربان کر دی۔ کہا وہ بھی میرے لیے نہیں تھی، اسے بھی اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ تو نفس کی اصلاح کتنی ضروری ہے، اب سمجھ کے اندر آگئی بات کہ انسان کے نفس کی اصلاح نہ ہو، یہ انسان کے اندر کو کتنا گندا کر دیتا ہے کہ انسان کا کوئی بڑے سے بڑا عمل اس کا اثر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ نمازی کی نماز بھی قبول نہیں، حاجی کا حج قبول نہیں، سخی کی سخاوت قبول نہیں، روزہ رکھنے والے کا روزہ قبول نہیں، اگر یہ پاک نہیں تو اس لیے میرے رب نے 11 قسمیں اٹھا کر نماز روزے کو بیان نہیں کیا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ نماز کو بیان کیا 11 قسمیں اٹھا کر نہیں، روزے کو بیان کیا نہیں، حج کو بیان کیا، کتنے کتنے بڑے عمل ہیں، اور اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ محتاج ہے کسی کا؟ نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، محتاج نہیں، حی زندہ ہے، موت کا محتاج نہیں، قیوم قائم ہے، گرنے کا محتاج نہیں، لا تأخذه سنة ولا نوم، اونگ نہیں آتی، نیند کا محتاج نہیں، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت کو زوال نہیں، اکیلا ہے، دوسرا کوئی نہیں کہ اس جیسا کوئی ہو، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس جیسا کوئی اور ہے، تو وہ محتاج نہیں، کیوں قسم اٹھا رہا ہے جب محتاج ہی نہیں؟ تو وہ مضمون دینا چاہتا ہے کہ کوئی اہم بات ہو رہی ہے، ذرا غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 11 قسمیں اٹھا کر اللہ کہہ رہا ہے، غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا یہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنے اندر کو گندا کر لیا یہ ناکام ہے۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ مفتی صاحب بڑا خوبصورت بیان کر رہے تھے